ہون گے جڑا نبی نو منن والا ہے اودی قبر وچ نہ بچھو نہ سپ نہ کیڑے اودی قبر وچ خود مصطفیٰ آن گے ہاں جو حضور کو ماننے والا ہے اس کی قبر میں تو خود مصطفیٰ آئیں گے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام ہیں مزدوری کرے نا کسی چنگے بندے دی ہاں جی کہ انہوں بڑا مان ہوندہ ہے کہ یار جنہی میں نوکری کیتی ہے نا بندہ بڑا چنگا ہے تو جب بندہ گندہ ہوئے تو مزدوری بھی کھا جاندہ ہے تو محنت بھی کھا جاندہ ہے ہاں جی تو جب بندہ چنگا ہوئے نا تو جڑی مکی ہوئے انہیں تو بعد انعام دیندہ ہے اعلیٰ حضرت نے مزدوری کی تھی میرے رسول دی عشق مصطفیٰ دے نوکر بنے ہاں جی بڑا یقین سی کہ میرے آقا میرے میری مزدوری تو بعد کے اجرت عطا فرمان گے جب مرن لگے کہ آپ نے وصیت لکھی اور وصیت میں لکھا کہ جب میری قبر بناؤ تو میری قبر کو اتنا اونچا بنانا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں عرض کی تھی حضور مریا بھی کھڑا ہوتا ہے کوئی جو تو مر گیا تو گل مک گئی بھلا مریا بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اب لوگ تو ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ مر گیا بات ختم ہو گئی ہے ہاں جی اب اس کی جان نکل گئی ہے روح نکل گئی ہے تم اس کے لیے قرآن پڑھو وہ بھی بیکار ہے یاسین پڑھو وہ بھی بیکار ہے رحمان پڑھو وہ بھی بیکار ہے تم اس کے لیے نماز پڑھو وہ بھی بیکار ہے اور یار تیرے واسطے بیکار ہے دیکھ کے صحیح میرا مصطفیٰ کریم خود قبر تے کھڑے ہیں ایک حدیث پاک میں چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک صحابی ایک قبر انور دے اتے کھڑے ہوئے منظر دیکھو کیسا ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی حضرت عمر فاروق بھی عثمان غنی بھی علی المرتضی شیر خدا بھی تے میرا سونا مصطفیٰ بھی سارے کھڑے ہیں تے جو صحابی رسول نو قبر اچ دفن کیتا گیا نا تے قبر اینج کر کے جڑن لگ پئی اینج ملن لگ پئی لوگ کہتے ہیں یار عذاب سی میں کہ نہیں عذاب نہیں سی مصطفیٰ کریم دا صحابی جو آیا ہے ہاں جی قبر پیار کر رہی سی پر ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی مشکل ہے این کر کے قبر جوڑ رہی ہے صحابہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی ہے اس کی قبر چاروں طرف سے یوں کر کے جڑ گئی ہے ایسے ملتی جا رہی ہے اللہ دے نبی نے نہیں آکھا یار اور میں کی کر سکنا مر گیا گل ختم ہو گئی نبی کولتے کوئی اختیار ہی نہیں ہے نبی کولتے کوئی طاقت ہی نہیں ہے نبی کولتے کوئی پاور ہی نہیں وہ کیڑا نبی ہے جنہاں کو کوئی طاقت نہیں میرا نبی تو وہ ہے کہ یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کرے اور سورج غروب ہو چکا ہو مصطفیٰ کریم یوں کر کے اشارہ کرے سورج نکل کے واپس آ جاتا ہے پتہ نہیں تو کیڑے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے ہاں میرا نبی تو وہ ہے کہ چاند چودوی کا چمک رہا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم نے یوں کر کے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا پتہ نہیں تو کیڑے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے ایک بندہ آیا عرض کی کہ حضور میں کلمہ پڑھا گا پر کوئی چیز میں نے کوئی گل دکھاؤ آپ نے فرمایا کی دیکھنا چاہنا ہے کی دیکھنا چاہنا ہے کہنے لگا اس سامنے درخت پہ ہے یہ تو ہڈی گل من جاوے تو میں بھی مان جاواں گا فرمایا جا پھر رب نے کائنات کوئی یہ جی چیز بنائی نہیں جڑی مصطفیٰ دی گل نہ منے میں جانوں وقت نو اللہ کا نبی بلا رہا ہے وہ بندہ گیا درخت سے کہا حضور بلا رہے ہیں وہ ایسے زمین کو چیرتا ہوا آگے آ گیا حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو رب نے تو کوئی چیز بنائی نہیں جو مصطفیٰ کی بات نہ مانتی ہو ہاں جی جو مصطفیٰ کو پہچانتی نہ ہو تو میرے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ نے سونے نبی نے خود چاہتے نا حضور خود چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے قبر کشادہ ہو جاتی حضور چاہتے حکم دیتے قبر کھلی ہو جاتی لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے صحابہ سے فرمایا استغفروا لأخیکم استغفروا لأخیکم فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو حضور کرتے بات ختم ہو جاتی لیکن حضور نے حکم دیا مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے حکم دیا کہ مرنے والے کو قبر میں چھوڑ کے نہیں آنا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار بھی کرنا ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اب صحابہ نے استغفار کیا حدیث پاک میں آتا ہے جیسے صحابہ نے استغفار کیا جو قبر یوں کر کے آپس میں مل رہی تھی نا ایسے کشادہ ہو گیا اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوئی اللہ کی رحمت
استغفار کی برکت ہے کہ جس کی مرنے والے کو ضرورت رہتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمانے رسول کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں، دریا میں، پانی میں ڈوب رہا ہو نا، فرمایا اس کی طرح ہوتا ہے۔ اور ڈوبنے والا کیا کرتا ہے؟ چاروں طرف ہاتھ مارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، کوئی پتھر مل جائے، کوئی پہاڑ مل جائے، کوئی درخت مل جائے، کوئی جھاڑی مل جائے، کوئی چیز تو ملے نا کہ جس کو پکڑ کے میں جو ہے وہ بچ سکوں۔ تو حضور نے فرمایا مرنے والا بھی سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی سہارے ڈھونڈتا ہے، اور اس کا سہارا کیا ہے؟ من ابن او اخن او صدیق او ولد صالح۔ این جکھاں چھپ چھپ کے بیندا ہے کہ میرے یار کدھر گئے، میرے یار کدھر گئے، اکھاں چھپ چھپ کے بیندا ہے۔ حضور فرماتے ہیں این اکھاں چھپ چھپ کے بیندا ہے میرے پتر کدھر گئے، ہاں جی این ویکھدا ہے میری بیوی کدھر گئی، ویکھدا ہے میرے بھائی کدھر گئے، میری باہوں میں باہیں ڈال کے کھیلنے والے میرے یار کدھر گئے، کدھر چلے گئے۔ آج میرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، آج میرے لیے کوئی استغفار کرنے والا نہیں ہے، آج میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کرنے والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر کوئی من ابن او اخن او صدیق او ولد صالح، پھر کوئی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتا ہے، اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ڈوبنے والا ڈوبنے سے بچ جاتا ہے نا، ایسے مرنے والا عذاب سے بچ جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی نہ کیا کرو، دعا دینے میں بخل نہ کیا کرو، اور یار تمہارا کیا چاہتا ہے؟ تمہارا باپ قبر میں چلا گیا، تم نے ایک مرتبہ یاسین پڑھ دی، تمہارا جاتا کیا ہے؟ صرف 5 منٹ لگتے ہیں، اور اگر آپ سے قرآن نہیں ہے تو 8 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تمہارے 5 منٹ اور 7 منٹ کی اور 8 منٹ کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہو، رب اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قبر میں تم رکھ کے آتے ہو اندھیرا، رکھ کے آئے اندھیرا، اور جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا رب اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ قبر کو نور سے بھر دیتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس کی قبر میں انوار آ جاتے ہیں۔ یہ لاہور کا ایک واقعہ ہے، چند سال پہلے یہ اخبار میں بھی آیا تھا کہ ایک قبرستان ہے اور وہاں پہ کسی کو قبر میں رکھا گیا، پتہ نہیں کیا جرم تھا، کیا سزا تھی، کیا خطا تھی کہ اس کی قبر کے اندر جو ہے نا وہ آگ بھڑک اٹھی، آگ ظاہری طور پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، آگ بھڑک اٹھی۔ رب کبھی کبھی دکھاتا بھی ہے، چھپاتا بھی ہے، اپنے بندوں کے جرم چھپا بھی دیتا ہے، کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے۔ تو اس کا پتہ نہیں کیا جرم تھا، قبر کے اندر سے آگ نکل پڑی اور وہاں پہ کئی لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو جب لوگ جمع ہوئے نا، ایک حافظ قرآن بھی آ گیا، حافظ قرآن نے اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، اور وہ اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا گیا قبر کی آگ بجھتی گئی۔ یہ ظاہری آگ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ قرآن پڑھنے سے بجھ گئی، اور جو قبر کے اندر چل رہی ہے، جو قبر کے اندر چل رہی ہے، کیا وہ آگ نہیں بجھے گی؟ اس آگ پر یہ قرآن انوار کی بارش نہیں برسے گی؟ یقیناً برستی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے مرنے والوں کے لیے، آپ قرآن پڑھیے، اور قرآن پاک جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ تلاوت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔